نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، فضیلت کے اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر۔ اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان مہینے کی فضیلت بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اپنے تمام بندوں پر۔ تو میرے بھائیوں، فضیلت کے اعتبار سے بڑا اہم مہینہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے شعبان کے ابتدائی 3 ایام، اس کے درمیان والے 3 ایام اور اس کے آخر والے 3 ایام میں روزہ رکھا، گویا کہ اس نے 70 نبیوں کا ثواب پا لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ بخش دے گا، اور اس سال میں آنے والی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات میں جاگا کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے آج بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرماؤں۔ حضرت ابو نصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 13ویں رات تھی، اس رات میں حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اٹھیے، اللہ کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا شروع کر دی، اور صبح صادق کے وقت حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اٹھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک حصہ امت کو بخش دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں نے باقی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد 14ویں رات کو پھر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اٹھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھیے اور دعا کیجیے امت کی بخشش کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات بھی سر سجدے میں رکھا اور امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اٹھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی 2 حصہ امت کو بخش دیا۔ اور اسی طرح سے 15ویں رات کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے اٹھے، امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ آخر میں حضرت جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں اور جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اپنے لیے بخشش طلب کی جائے،
رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، یہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم رات ہے۔ میں آپ کو اس رات میں کیے جانے والا ایک ایسا عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس میں آپ اپنے لیے بخشش طلب کریں گے، درازی عمر کی دعا کریں گے اور رزق کی فراوانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آپ اس مقصد کے لیے 6 نفل ادا کریں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ پہلے 2 نفل ادا کریں اور اس کے بعد اپنے لیے درازی عمر کی دعا کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نفل کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد درازی عمر کی دعا کریں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح سے ادا کریں کہ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی آسانی کے لیے اور رزق مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رزق کی طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے سال کے رزق کا اسباب فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیے جانے والا سب سے اہم ذکر جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر اس رات کو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تمام انبیاء کرام، رسل اعظام، ملائکہ اور تمام انسانوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔